معزز سامعین کرام، عنوان گفتگو اسلام کا فلسفہ قربانی ہے۔ اس پر گفتگو کے لیے مشکوٰۃ شریف باب فی الاضحیہ سے ایک حدیث مبارکہ کے چند الفاظ میں نے خطبہ میں پڑھے ہیں۔ اس روایت کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قربانی کے حوالہ سے یہ روایت بہت جامع روایت ہے۔ اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ہمارے آج کے دور میں بھی یہ سوال ہوتا ہے، قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ سب سے پہلا جواب آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، جو آج کی گفتگو کے لیے تمہید کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت ساری عبادات کو فرض کیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے وغیرہ۔ اللہ نے جو عبادات انسان پر فرض کی ہیں، ان میں ایک عبادت قربانی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نہ نماز میں غیر کی شرکت کی گنجائش ہے، نہ ہی قربانی میں غیر کی شرکت کی گنجائش ہے۔ نماز بھی فقط اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی فقط اللہ کے لیے ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ دوسری بات، قربانی کیا ہے؟ قربانی کامیابی کا راستہ ہے، فلاح کا زینہ ہے، کامرانی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص کسی بھی مقصد میں قربانی کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے بزنس مین بننا ہے، قربانی دینا پڑے گی، مال کی، وقت کی، بدن اور جسم کی۔ مقصد قربانی مانگتا ہے، خواہ علمی اور عملی ہو، خواہ مالی اور وقتی ہو، خواہ تمام اقسام کی قربانیاں ہوں۔ تاجر اور بزنس مین بننے کے لیے، حافظ، قاری اور عالم بننے کے لیے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے، مقتدائے قوم اور رہبر ملت بننے کے لیے قربانی لازمی اور ضروری چیز ہے۔ بغیر وقت، مال اور بدن کی قربانی کے روٹی کا لقمہ بھی ہمارے منہ میں نہیں جا سکتا، ہم کھانا کھانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رضا، اللہ کے قرب کی منزل، یہ بغیر قربانی کے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اہل علم نے ایک جملہ لکھا ہے، انعام اور مقام بقدر آزمائش و امتحان۔
انعام اور مقام آزمائش اور امتحان کے بقدر ملتا ہے۔ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا مقام ملے گا، جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ذہن میں مشکلات و مصائب، شدائد و آلام کی وجہ سے ایک سوال آیا کہ جب ہم حق پہ ہیں، حق دین کے پیروکار ہیں، تو پھر ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں، آزمائشیں اور امتحانات کیوں؟ جب یہ سوال ان کی زبانوں پر آیا، اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ یہ بھی کہیں ہم ایمان لے آئے؟ اپنا شمار اصحاب ایمان کے زمرہ میں کروائیں، اہل ایمان کی صفوں میں شمار کیے جائیں، اور پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں جانچا نہیں جائے گا، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انعام بقدر امتحان، جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا ہی مقام بلند ہوتا ہے، خلیل اللہ بناتی ہے، ذبیح اللہ بناتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ جملہ هذه سنت ابیکم ابراہیم جوامع الکلم میں سے ہے، معانی اور مضامین کا سمندر اس میں موجزن ہے۔ فقط 3 باتیں آج کی گفتگو میں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ پہلی بات فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی یادگار ہے۔ اس سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ مطلقاً آباء و اجداد کی تقلید قبیح نہیں ہے۔ بری باتوں میں تقلید قبیح اور ممنوع ہے۔ اچھے آباء و اجداد ہوں، ان کی اچھی روایات ہوں، تو ان میں تقلید کا تو اللہ کے نبی خود حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فروعی مسائل میں ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا لازم ہے، اور میرے ان خلفاء راشدین کی سنت کو جو میرے بعد آئیں گے، جو ہدایت یافتہ ہوں گے، سنت کو تھامنا، مضبوطی سے پکڑنا لازم ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ تو یہ سمجھ میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا تمہارے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ پتہ چلا
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب نبوت پر کوئی فائز نہیں ہو سکے گا۔ اجرائے نبوت کی نفی فرما دی، اجرائے خلافت کا تصور پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خلفائے راشدین میں سے بھی شیخین کے لیے بطور خاص فرمایا، فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دو بندوں کی اقتداء کرنا، ایک ابو بکر اور دوسرے جناب عمر۔ تو آبا کی تقلید ممنوع نہیں ہے، آبا کی تقلید قبیح نہیں ہے، بشرطے کہ آبا آبا ہو، ان کی روایات روایات ہو، ان میں قباحت نہ ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دعا بتائی کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور پھر صراط مستقیم کی وضاحت کیسے کی؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو افراد اور رجال کی تقلید ممنوع نہیں ہے، قرآن و سنت سے تقلید ثابت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں یہ فرمانا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اگر آباء و اجداد دینی راہبر ہوں، پیشوا ہوں، آئیڈیل ہوں، تو ان کی اقتداء کیوں کر ممنوع ہو سکتی ہے غیر منصوص مسائل میں؟ اسی لیے امت فقہائے اربعہ میں سے کسی نہ کسی فقیہ کی تقلید کرتی ہے، اور انتظامی مصلحت کے تحت تقلید شخصی کو واجب قرار دیا گیا ہے، وگرنہ دین تماشا بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ علی الاطلاق آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید ممنوع نہیں ہے۔ دوسری بات جو سمجھ میں آئی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قربانی آج کی ایجاد نہیں ہے۔ ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیمی یادگار ہے، یہ آج کی ایجاد نہیں ہے۔ جیسے ہمارے آج کے دور کا تجدد پسند، ہمارے آج کے دور کا لبرل اور سیکولر کہتا ہے کہ یہ مولویوں کی ایجاد ہے، الیاذ باللہ چمڑے جمع کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ انسانیت کا آغاز جناب آدم صفی اللہ سے ہوا، قربانی کا آغاز بھی انہی کے دور اور زمانے سے ہوا۔ اللہ نے قرآن کریم میں جناب آدم صفی اللہ کے دو بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ جناب آدم صفی اللہ کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی مردود ہو گئی۔ اسی حسد میں مبتلا ہو کر قابیل نے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا جو جناب آدم صفی اللہ کے دور اور زمانے میں ہوا۔ تو قربانی آج کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی تاریخ انسانیت کے ساتھ وجود میں آئی ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ سمجھ میں آئی کہ قربانی
آج کی ایجاد نہیں ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تیسری بات اس حدیث مبارکہ کے ان الفاظ سے جو واضح اور عیاں ہوئی وہ کیا ہے کہ اصل قربانی ہے خرچ کرنا، قربانی سے ہٹ کر صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صحابہ کرام کا سوال یہ تھا، یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلانا کیا ہے، یہ جانوروں کو ذبح کرنا کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا ہذہ، یہی قربانی، خرچ کرنا نہیں۔ ہذہ کا مشار الی اضاحی ہے، یہ قربانیاں، یہ خون بہانا، یہ ذبح کرنا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو یہ چھری چلانا جانور کی گردن پر تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ خرچ کرنے کا اجر و ثواب ہے، فضیلت ہے، مگر جیسے روزہ نماز کی جگہ نہیں آ سکتا، نماز روزے کی جگہ نہیں آ سکتی، حج زکوٰۃ کی جگہ نہیں آ سکتا، زکوٰۃ حج کی جگہ نہیں لے سکتی، اسی طرح خرچ کرنا قربانی کی جگہ نہیں آ سکتا، قربانی قربانی سے ادا ہوگی۔ فرمایا ہذہ سنت ابیکم ابراہیم۔ ہمارے آج کے دور کا المیہ یہ ہے، کہتے ہیں جتنی قربانیاں ہوتی ہیں اتنے گوشت کی تو ضرورت نہیں ہے، جتنی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اتنے گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کیوں نہ ایسے کر لیا جائے، بقدر ضرورت جانور ذبح کر لیے جائیں اور باقی رقم رفاہی کاموں پہ خرچ کر دی جائے، بیوہ کے گھر کا چولہا جلا دیا جائے، یتیم بچیوں کی شادی کروا دی جائے۔ یاد رکھنا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت اس فلسفے کو قبول نہیں کرتی۔ کیوں قبول نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے اپنی حکمت کے تحت جو عمل مقرر کیے وہی کرنے ہیں۔ پھر وہ اعمال کچھ موقت ہیں، کچھ غیر موقت ہیں۔ موقت جن کا وقت مقرر ہے، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر ہے، جمعے کے لیے ہفتے کا 7واں دن مقرر ہے، فجر کی نماز کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، مغرب کی نماز کے لیے غروب آفتاب کے بعد کا وقت مقرر ہے۔ یہ مقررہ وقت میں عبادات ہیں، انہیں عبادات موقتہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جو عبادت رکھ دی وہی کرنی ہے، جس وقت میں رکھی اسی وقت میں کرنی ہے، جہاں رکھی وہیں کرنی ہے۔ حج کی عبادت مخصوص اعمال کے ساتھ ہے، خاص وقت میں ہے، خاص جگہ پہ ہے۔ اب نہ مجھے اختیار ہے، نہ آپ کو اختیار ہے، نہ صدر اور وزیر اعظم کو اختیار ہے، نہ کسی مجتہد اور فقیہ کو اختیار ہے کہ حج کے عمل کو اٹھا کے اس کی جگہ دوسرا عمل لے آئے۔ یہ اللہ کی حکمت کو چیلنج ہے، اس جگہ کے بجائے کسی اور جگہ کا انتخاب کرے، یہ اس کی حکمت کو چیلنج ہے۔ وقت کو تبدیل کر دے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، بھلے وہاں لاکھوں کیا کروڑوں کی تعداد میں افراد پہنچ جائیں۔ جون جولائی کے مہینے کا حج ہو، انہی دنوں میں ہوگا جن کو شریعت نے مقرر کر دیا، اسی جگہ پہ ہوگا جس جگہ پہ شریعت نے مقرر کر دیا۔ ہمارے لیے اختیار نہیں ہے کہ ایک عمل کی جگہ دوسرا عمل رکھ دیں، روزے کی جگہ نماز، نماز کی جگہ روزہ، ہرگز نہیں۔ حج کی جگہ زکوٰۃ، زکوٰۃ کی جگہ حج، ہرگز نہیں۔ ہم وقت تبدیل کرنا چاہیں ہمارا اختیار نہیں ہے، جگہ تبدیل کرنا چاہیں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے ان عبادتوں کے الگ الگ نام رکھے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ان کے اپنی اپنی زبانوں میں الگ الگ نام ہیں۔ ایک نام وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، عربی زبان میں ہے،
پھر بعض عبادتوں کے نام اپنی اپنی زبانوں میں اپنی اپنی اصطلاحات میں پکارے جاتے ہیں، البتہ اتنی بات مسلم اور مشترک ہے کہ عبادتوں کے نام الگ الگ ہیں، ان کی شرطیں الگ الگ ہیں، ان کے اوقات کی الگ الگ وضاحت ہے، شرائط کی الگ الگ وضاحت ہے۔ جب شریعت کی طرف سے یہ سارا نصاب آ جائے تو پھر کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ایک کی جگہ دوسری کر کے سبق دوش ہو سکیں۔ تو اس لیے قربانی کے جانوروں کا گوشت ضرورت سے کتنا بھی زائد کیوں نہ ہو جائے، قربانی قربانی سے ہی ادا ہوگی۔ یہ فریضہ خرچ کرنے سے، فقط خرچ کرنے سے، اس کی شادی کروا دو، اس کا جہیز بنوا دو، اس کا چولہا روشن کر دو، اس سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ حج کرنے سے زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے روزے کا فرض ادا نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے نماز کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ نماز علیحدہ فرض ہے، روزہ علیحدہ فرض ہے، حج علیحدہ فرض ہے، زکوٰۃ علیحدہ فرض ہے، جہاد علیحدہ فرض ہے، اسی طرح قربانی بھی علیحدہ فرض ہے۔ اگر قربانی نہیں کرتے، خرچ کرتے ہو، خرچ کا اجر و ثواب تو ملے گا، مگر قربانی کے چھوٹ جانے کا گناہ اپنی جگہ رہے گا۔ فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ سنت ہے اضاحی، قربان کرنا، ذبح کرنا، یہ سنت ہے۔ خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی صحابہ کا سوال خرچ کرنے کے بارے میں ہے، نہ ہی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب خرچ کرنے کے بارے میں ہے۔ قربانی کے بارے میں سوال ہے، اور قربانی کے ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہمارے آج کے دور میں فتنوں کی کثرت ہے، یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے، پتہ چلتا ہے ہم قرب قیامت کے زمانے سے گزر رہے ہیں، ہم قرب قیامت کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ فتنوں کی کثرت ہے، ہمارے آج کے دور میں بڑے فتنے ہیں، ان میں سے ایک لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کرنا، تشکیک کا فتنہ، شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا بھی ہے، اور یہ وہی فتنہ ہے۔ کبھی کہہ دیتے ہیں دیکھو جی حج کرنے کی ہر سال کیا ضرورت ہے، حج کو چھوڑ کے یہ پیسے غریبوں پہ لگائے جا سکتے ہیں، جی عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیسے مسکینوں پہ لگائے جا سکتے ہیں، اتنی قربانیوں کی کیا ضرورت ہے، قربانی بقدر ضرورت ایک گھر سے ایک ہو جائے، باقی پیسے کسی اور مصرف پہ لگا دیے جائیں۔ قربانی کے بارے میں ہی لبرل کا ذہن کھلتا ہے، اس کے دماغ کے دروازے کھلتے ہیں، اور وہ شریعت کے جو فرائض و واجبات ہیں ان میں کوتاہی کا راستہ دکھاتا ہے، انہیں فوت کرنے کی راہ کا پتہ دیتا ہے۔ وہ دوسری طرف کیوں نہیں آتا کہ بڑی گاڑی بیچ کے چھوٹی گاڑی بھی لی جا سکتی ہے، باقی پیسے غریبوں پہ خرچ کر دیے جائیں، 4 کنال کی رہائش کے بجائے 10 مرلے کے مکان میں بھی رہا جا سکتا ہے، باقی پیسوں سے یتیم بچیوں کی شادی کروا دی جائے۔ یہ عبادات کو ہی ڈیمیج کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک سوچ ہے جو اسلام مخالف ہے، جسے پروان چڑھا رہا ہے ہمارے آج کے دور کا لبرل، ہمارے آج کے دور کا سیکولر، ہمارے آج کے دور کا تجدد پسند، اس سوچ کو پروان چڑھا رہا ہے، لوگوں کو فرائض سے دور کرتا ہے، واجبات سے دور کرتا ہے، سنت سے دور کرتا ہے، شریعت سے دور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو باپ ابراہیم کی سنت کہا ہے، خرچ کرنے کا ذکر نہیں کیا، قربانی کے بدلے میں فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی ذات گرامی کے پاس تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، تم کھا لیتے ہو، خون نہیں پہنچتا، بہہ جاتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کی ذات گرامی تک تمہاری نیت کا خلوص، تمہاری نیت کی شفافیت، تمہاری کیفیت کا خشوع اور خضوع، تمہارا تقوی،
یہ باری تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ لیکن اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لحوم ہونے چاہیے، دموم ہونے چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، گوشت اور خون ہوگا تو اس کے ضمن میں جو تقویٰ پایا جائے گا وہ عند اللہ معتبر اور مقبول ہوگا، بلندی درجات کا باعث بنے گا، اللہ کے قرب کا سبب بنے گا۔ تو یہاں لن ینال اللہ لحومھا، ہوگا تو پہنچنے نہ پہنچنے کی بات ہے، گوشت ہوگا تو پہنچنے نہ پہنچنے کی بات ہے، قربانی ہوگی تو اس کے خون کے پہنچنے نہ پہنچنے کی بات ہے۔ اگر قربانی ہی نہ ہو، جانور کو ذبح ہی نہ کیا جائے، رقم صدقہ کر دی جائے، تو پھر قرآن کریم کے یہ کہنے کا کیا مقصد ہوا؟ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی کی احادیث کی روح کو سمجھیے، حقیقت کو سمجھیے۔ قربانی کا فریضہ قربانی کرنے سے ادا ہوگا، اس کے بدلے میں جتنی بھی رقم خرچ کر دی جائے خیرات کا، صدقے کا اجر تو ملے گا، مگر قربانی کے ترک کا گناہ ہمیشہ کندھوں پہ رہ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم کی کیسے ہے؟ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اس کا پس منظر دیکھیے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہے، پیکر تسلیم و رضا ہے، سوئے، خواب میں آیا، اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنی محبوب شے کو میری راہ میں قربان کیجیے، اپنی محبوب شے کو میری راہ میں قربان کیجیے۔ اٹھے، نبی تھے، سمجھ گئے کہ اہم اشارہ ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اور پھر العاقل تکفیہ الاشارہ، سمجھدار تھے، اشارہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے محبوب شے کو قربان کیجئے۔ بیٹے سے زیادہ محبوب کون سی شے ہو سکتی ہے؟ بڑھاپے میں ملا ہے، سب سے محبوب بیٹا ہی ہے۔ کوئی تردد نہیں کیا، کوئی توقف نہیں کیا، فوراً تیار ہو گئے۔ یہ امتحان چونکہ دو شخصیات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس حکم کو پورا کرنا دو بندوں کے ساتھ وابستہ تھا، ایک ابراہیم خلیل اللہ، دوسرے اسماعیل ذبیح اللہ۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد فوراً اپنے بیٹے کو بلا لیا، جناب اسماعیل کو، اور ان سے یہ بات کہی، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے نیند میں حکم ملا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کروں، فانظر ماذا تری، اپنی رائے تو بتائیے، آپ کی رائے کیا ہے؟ اب باپ اسی بیٹے سے پوچھ رہا ہے جس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، اسی بیٹے سے رائے طلب کر رہا ہے جس بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ یہاں سے ایک پیغام تو یہ ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کر ہی ایسی دی تھی، انہیں شبہ تھا ہی نہیں اس بات میں کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، انہیں یقین تھا اللہ کا حکم سنیں گے تو اس کے آگے کوئی چوں چرا نہیں کریں گے، کوئی منطقی جواب نہیں دیں گے۔ پوچھنا بھی ضروری تھا کیونکہ اس امتحان میں دونوں شخصیات کا ہونا ضروری تھا، اور اس قربانی کے دو کردار ہیں، ایک ابراہیم خلیل اللہ، دوسرے اسماعیل ذبیح اللہ۔ کہنے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، مجھے خواب میں حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں، فانظر ماذا تری، اپنی رائے تو بتا، تیری رائے کیا ہے، تیرا خیال کیا ہے؟ حضرت اسماعیل منطقی جواب دے سکتے تھے، حضرت اسماعیل کوئی تعویل کر سکتے تھے، مگر نبوت کے تربیت یافتہ تھے۔ فوراً کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا اسے پورا کر چھوڑیں، جو آپ کو حکم دیا گیا اسے فوراً پورا کر دیجئے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، باپ کہتے ہیں مجھے خواب آیا، بیٹا کہتا ہے جو حکم دیا گیا اسے پورا کیجئے۔ تو پتہ چلا حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کی تربیت کی برکت سے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ نبی کا خواب بھی خواب نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ابتی افعل ما تؤمر،
اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا اسے پورا کیجئے۔ بیٹا آپ کا رد عمل کیا ہوگا، آپ کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ نبوت کا تربیت یافتہ ہے، حضرت ابراہیم کا لخت جگر ہے، نبی کی گود میں پلا ہے، مگر پھر بھی انشاءاللہ کہتا ہے، اس لیے کہ اپنے اوپر بھروسہ کرنا یہ انسان تب ہی پورا کر سکتا ہے جب اللہ کی مشیت کو ساتھ شامل کرے۔ اور پھر ستجدنی انشاءاللہ صابرا نہیں کہا، اس لیے کہ حضرت اسماعیل کوئی پہلے صبر کرنے والے نہیں تھے۔ صابرین کی لمبی قطار ہے، صابرین کی لمبی فہرست ہے، ہر نبی صابر اور شاکر، ہر نبی کا ہر صحابی صابر اور شاکر، ہر ولی صابر اور شاکر، اس لیے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، پہلے بھی بڑے صبر کرنے والے ہیں، میرے اللہ نے چاہا تو ایک ان میں سے تیرا بیٹا اسماعیل ہو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب والد بیٹے کو لے کے چل پڑے۔ یہاں سے ایک دو باتیں نتیجے کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم کو خواب آیا، اس خواب کے نتیجے میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ پیغام دیا کہ اللہ کے حکم پر بیٹوں کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، بیٹوں کی محبت سے اللہ کا حکم مقدم ہے۔ اور پھر دوسرا پیغام یہاں سے ہمیں یہ بھی ملا کہ تربیت اولاد کی ایسی کرنی چاہیے جیسے انبیاء نے اپنی اولادوں کی ہے۔ حضرت ابراہیم کی تربیت دیکھیے، کیسی تربیت کی۔ ڈاکٹر اقبال کو کہنا پڑا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ لے کے چل پڑے، دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میدان میں ہیں۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہیں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لخت جگر کو لٹا لیا، پیشانی کے بل لٹایا تاکہ نظروں سے نظریں نہ ملیں، آنکھوں سے آنکھیں نہ ملیں، شفقت پدری غالب نہ آ جائے، اس لیے پیشانی کے بل لٹایا، چھری چلانے لگے، چھری چلانے لگے۔ جب چھری چلا رہے تھے، زور لگا رہے تھے، چھری بھی تیز تھی، ذبح کرنا چاہتے تھے، نیچے پڑا ہوا ذبح ہونا چاہتا تھا۔ میرا سوال یہ ہے، حضرت ابراہیم ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، اسماعیل ذبح ہونا چاہ رہے ہیں، نیتیں دونوں کی خالص ہیں، چھری بھی تیز ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، پھر وہ کون سی طاقت ہے جو چھری چلنے نہیں دیتی، جو گردن کی رگوں کو کٹنے نہیں دیتی؟ وہ وہی ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ یہاں سے پتہ یہ چلا اگر اللہ نہ چاہے تو چھری کاٹتی نہیں ہے، اللہ نہ چاہے تو آگ جلاتی نہیں ہے، اللہ نہ چاہے تو دریا ڈبوتا نہیں ہے، اللہ چاہے تو مچھر مار دیتا ہے، اللہ چاہے تو دریا ہلاک کرتا ہے، اللہ چاہے تو نظام کائنات بدلتا ہے۔ اللہ کی مشیت اصل ہے، جب اللہ نے چاہا تو پھر چھری چلی، مگر وہ کب چلی؟ جب اسماعیل کو نیچے سے نکال کے جنتی دمبا چھری کے نیچے رکھ دیا گیا۔ اور پھر یہاں سے یہ پیغام بھی ملا کہ اللہ قربانی مانگتے ہیں، جب کوئی صدقے دل سے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ اس کا سر ہمیشہ بلند کر دیتے ہیں۔ اعلان ہوا وفدیناہ بذبح عظیم، وفدیناہ بذبح عظیم۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، حضرت ابراہیم کو حکم ملا تھا محبوب شے قربان کرنے کا، یہاں سے نتیجہ یہ نکلا اللہ کے راستے میں اچھی شے قربان کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں پسندیدہ اور پیاری شے کی قربانی دینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تب تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب شے اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ اور محبوب شے کا تعین انسان سے اچھا کون کر سکتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ حضرت ابراہیم نے جو سب سے محبوب تھا وہ ان کا بیٹا تھا،
بیٹے کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ نے انسانیت کے حال پہ رحم کھایا، قربانی مانگی لی نہیں، انعام قربانی کا دیا، صلہ قربانی کا دیا، اجر قربانی کا دیا، برکت قربانی کی عطا کی، مانگی لی نہیں، صرف دیکھا دکھایا کہ یہ صدق کے دل سے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اسماعیل صدق کے دل سے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے انسانی قربانی کا بدل مینڈے کی شکل میں عطا کیا، اور یہ اعلان ہوا جاؤ جانور صدق کے دل سے قربان کر دینا، اللہ تمہیں تمہاری قربانی کا اجر عطا فرمائے گا۔ جانور قربان کر دینا، اللہ تمہیں تمہاری قربانی کا اجر صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور کتنی بڑی عنایت ہے کہ لخت جگر قربان کرنے کی جگہ اللہ نے جانور کو قربان کرنے کا آپشن دیا، اور اجر و ثواب وہی ہے جو اولاد کو ذبح کرنے پہ ہے۔ ایک بات یہاں اور سمجھیے، جب آج کے دور میں حضرت ابراہیم کے بیٹے کو جب وہ ذبح کرنے کے لیے نکلے، اللہ نے مینڈا بھیج کے انہیں ایک طرف کروا دیا۔ جب آج کے دور میں کوئی شخص اس سے استدلال کر کے کسی انسان کو ذبح کرنے کی اور اس کو قربان کرنے کی دلیل گھڑتا ہے تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ھذہ سنت ابیکم ابراہیم انسان کو قربان کرنے کے لیے نہیں فرمایا، انسان کے ہاتھوں جانور کی قربانی کے لیے فرمایا۔ ھذہ سنت ابیکم ابراہیم۔ آج کا دور بعض دفعہ اس میں جہالت غالب آ جاتی ہے، بسا اوقات ایسی خبریں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں پیر کے حکم پہ بچے کو ذبح کر دیا، یا فلاں پیر کے لیے بچے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ اب اللہ کے لیے کوئی مسلمان اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے تو یہ بھی حلال نہیں ہے، تو غیر اللہ کے لیے کیسے چلا سکتا ہے؟ اور پھر غیر اللہ تو وہ ہے جس کے نام پر چڑیا ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، غیر اللہ وہ ہے جس کے نام پہ پرندہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے نام پہ کوئی اولاد کو کیسے قربان کرے؟ قربانی اللہ کے لیے ہے، اور وہ بھی تبدیل ہو کے انسان سے حیوان کی شکل میں آ چکی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اب قربانی جانور کی کرنی ہے، اللہ نے صلہ وہی دینا ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا، اللہ اجر وہی دیں گے۔ اور پھر ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، جانور کی قربانی اسے سنت کہا گیا، مگر یہ جانور کی قربانی پیغام دیتی ہے کہ اس قربانی کے ساتھ ساتھ اگر تم اپنی اناؤں کو قربان نہیں کرو گے، اپنے غرور کو قربان نہیں کرو گے، اپنے تکبر کو قربان نہیں کرو گے، گناہوں کی رغبت کو قربان نہیں کرو گے، حرام مال کی خواہش کو قربان نہیں کرو گے، رشوت سے مال بڑھانے کی خواہش، سود سے مال بڑھانے کی خواہش، ناپ تول میں کمی سے مال بڑھانے کی خواہش، جب تک ناجائز خواہشات، بہیمیت اور اس کو نفسانیت کو مغلوب نہیں کرو گے، اس کی قربانی نہیں دو گے، تب تک تمہاری قربانی پائے ثبوت کو نہیں پہنچے گی، پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی، اس کے وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو نکلنے چاہیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص قلب کے ساتھ قربانی کریں۔ تو اور ایک بات یہاں اور بھی عرض کر دیتا ہوں، کہتے ہیں صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دی جائے، قربانی کا جو اجر و ثواب اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے وہ بھی اس تصور کی نفی کرتا ہے، وہ بھی اس تصور کو فنا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عمل احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم، یوم النحر کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو اور کوئی عمل نہیں ہے، سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ قربانی کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک متکلم فی روایت میں آتا ہے کہ یہ قربانی کے جانور پل صراط پر سواری بنا دیے جائیں گے، یہ سواری کا کردار ادا کریں گے۔
ایک حدیث میں آتا ہے یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنی گردنوں کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ، اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ 70 گنا وزن بڑھا کر میزان عمل میں رکھے جائیں گے، اور قربانی کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے اگلا سوال کیا حضور سنت تو ابراہیم کی ہے، جد الانبیاء کی ہے، پیکر تسلیم و رضا کی ہے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین فرماتے ہیں بکل شارت حسنہ، اللہ تمہیں ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائیں گے، تم کرو صحیح خلوص کے ساتھ۔ پھر صحابہ کرام نے اگلا سوال کیا اللہ کے رسول فصوف، اون کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے دو وجوہ سے یہ سوال کیا۔ حدیث کے شارحین کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اون کو عام طور پہ بال نہیں کہا جاتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اون جانور کے بدن پہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو ذہن میں سوال پیدا ہوا باقی جانوروں کے بدن پہ بال کم ہوتے ہیں، شاید ان کے ہر بال کے بدلے تو نیکی ملے گی، لیکن اون تو بہت زیادہ ہوتی ہے، بھیڑ، چھترا اور دمبا، اس کے بدن پہ یہ بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیا ان کے بدلے بھی ہر بال پہ نیکی ملے گی؟ تو اللہ کے نبی سے پوچھا فصوف، اللہ کے رسول اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے بھی ہر جز اور ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ تمہاری سوچ محدود ہے، اللہ کے خزانے محدود نہیں، تمہاری سوچ محدود ہے، اس کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اون پر بھی ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ اور اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم فصل بیجتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، تو جو دانہ زمین میں قربان کرتے ہیں وہ دانہ ایک ہوتا ہے، ایک دانہ قربان ہوتا ہے، وہ 70 کو لے کے نکلتا ہے۔ تو جو چیز قربان ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، اور جو قربان نہیں ہوتی اس میں وہ اضافہ اور ترقی بھی نہیں ہوتی۔ تو خلوص قلب کے ساتھ قربانی کیجئے، تعین کریں کہ ہمارے گھروں میں کتنے افراد ہیں جن پہ قربانیاں واجب ہیں۔ یہ تصور غلط ہے کہ ایک گھر پہ ایک قربانی ہے، والد نے دے دی، اولاد فارغ، خامند نے دے دی، بیوی فارغ۔ جیسے ہر ایک عاقل بالغ پر نماز اپنی شرطوں کے ساتھ الگ فرض ہے، زکوٰۃ الگ فرض ہے، حج الگ فرض ہے، بالکل اسی طرح قربانی بھی الگ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق بخشے۔